اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحاقہ، ٹھیک ہے۔ ترتیب کے حساب سے یہ اس پارے کی تیسری صورت ہے، 29ویں پارے کی تیسری صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ترتیب کے حساب سے یہ 69 نمبر پر آنے والی صورت ہے، اور وہی ترتیب کے حساب 69 نمبر پر آنے والی یہ صورت ہے، 70 سے ایک کم 69۔ اور وحی کے اعتبار سے یہ صورت ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس صورت کا نام ہے الحاقہ، حقیقت بن کر آنے والی، حق بن کر آنے والی، قیامت کا نام، ہاں، حقیقت بن کر آنے والی۔ اس صورت کے اندر ہم قیامت کے مناظر پڑھیں گے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا قیامت کا یقین دلائیں گے، اتنا کو یقین دلائیں گے کہ ایسے لگے گا کہ اگر ہم شعور سے پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے تو ایسے اللہ تعالیٰ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں لگے کہ قیامت واقعی ہو گئی ہے، قیامت واقعی آ گئی ہے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں قیامت کا یقین دلایا کہ ہمارے دل کھل جائیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعی قیامت واقع ہو گئی۔ اور جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں کوئی بات نہیں، ریکارڈنگ سے آپ لوگ سن کے بعد میں لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں تاریخ کے واقعات بھی سنائے کہ دیکھو اگر قیامت کو نہیں مانتے تو ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اسی طرح اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ قیامت اللہ کا عذاب آ جائے۔ دروازہ کھول، جو قیامت نہیں مانتے، ٹھیک ہے، جو قیامت کو نہیں مانتے ان کو یقین آ جائے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تو ان پر بھی ایک قسم کی قیامت برپا ہوئی تھی، تو اللہ کے لیے قیامت کو لے آنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں لفظ ہم پڑھ رہے ہیں الحاقہ، جو کہ سورت کا نام بھی ہے اور پہلی آیت بھی ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک اور سورت بھی، سورت آخری پارے میں پڑھی تھی، القاریہ، ٹھیک ہے نا، بالکل دونوں ایک جیسے کے وزن پر ہیں۔ تو قاریہ بھی جو ہم نے پڑھا تھا، جو ہے نا الحاقہ بھی جو ہم نے پڑھا، ادھر آ جائیں، تو یہ جو ہم نے پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک سخت چیز کو دوسری چیز سے ٹکرانا، جیسے کہ کوٹنا کسی چیز کو، جیسا کہ کسی چیز کا ریزہ ریزہ ہو جانا، جیسا کہ کسی چیز کو بہت زور زور سے ہلانا، جیسا کہ کسی چیز کو بہت زور زور سے کھڑکھڑانا، یہ القاریہ الحاقہ کے مطلب ہیں۔ دونوں ہم وزن ہیں، دونوں قیامت کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مختلف مطلب ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ایک چیز، سخت چیز کا دوسری چیز سے ٹکرانا، جیسے کسی چیز کو کوٹنا، جیسے ریزہ ریزہ کر دینا، جیسے کسی چیز کا کھڑکھڑانا، جیسے کسی چیز کو بہت زور زور سے کھٹکھٹانا، ایسے قیامت آئے گی۔ ہلاتے ہیں نا کسی چیز کو تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کسی چیز کو کوٹتے ہیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو قاریہ، الحاقہ، یہ دونوں صورتوں کے نام ہیں، اور ان دونوں صورتوں کا آغاز ایک جیسے شروع ہو رہا ہے، القاریہ تم القاریہ، اسی طرح یہ بھی الحاقہ تم الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، دونوں کے مطلب بھی ملتے جلتے ہیں اور دونوں کا انداز بھی ایک جیسا ہے۔ یہ جو اس صورت کا نام الحاقہ ہے، یہاں پر اس کے کئی مطلب بنتے ہیں۔ نمبر ایک، یعنی قیامت کو یہاں حاقہ کہا جا رہا ہے، ایسا دن جس دن حق پر مبنی باتیں سب کو نظر آ جائیں گی، حق اور باطل کھل کر سب کو پتہ چل جائے گا، ایک مطلب یہ بنتا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ دن جس دن سب کے سامنے حق بات، سچی بات واضح ہو جائے گی، وہ دن۔ تیسرا مطلب اس کا یہ بنتا ہے، وہ دن، حق والا دن، سچا دن، جس دن حقداروں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ دنیا میں تو نہیں ملتے نا، تو قیامت کا دن ہے وہ حق کا، حقیقت والا وہ دن جس دن حقداروں کو تمام حقوق ملیں گے، ایسا سچا دن۔ ہاں، دوسرا میں نے جس کے سب کے سامنے حق بات واضح ہو جائے گی، حق کھل کر نظر آ جائے گا، حق پر مبنی تمام باتیں سب کو پتہ چل جائیں گی۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس دن
تمام حقوق والے لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے. جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات، حق پر مبنی یہ بات سچی ثابت ہو جائے گی. آج دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہوں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. قیامت والا دن، وہ حق دن، وہ سچا دن جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس دن سب کی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. یہ دوسرا ہے قیامت والے دن حق بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، تمام حق والے لوگوں کو ان کا حق مل جائے گا. ٹھیک ہے نا، حق بات کھل جائے گی، حق والے اعمال کھل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس دن سچی ثابت ہو جائے گی. یہ 2-3 مطلب میں نے بتائے ہیں جو کہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں الحاقہ میں. سچا دن جو آنا ہے، جو حقیقت والا دن بن کر آنا ہے. تو اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے دل سوز انداز میں ہمیں سمجھایا ہے. تو بڑا دل کھول کر شرح صدر کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے کہ ہمیں واقعی قیامت کا یقین آ جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا، یقین آنے والی دن، حقیقت بن کر آنے والا دن، سچا دن آنے والا دن، الحاقہ، حق واضح ہو جانے والا دن، حقیقت بن کر آنے والا دن. سارے اس لفظ کے مطلب ہے. ملحاقہ، آپ کو کیا پتا وہ سچا دن کیسا ہے، وہ حق ڈیلیور ہونے والا دن وہ کیسا ہوگا. جیسے القاریہ تو ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی، لرزنے والی. ملقاریہ، آپ کیا جانیں کہ وہ کھڑکھڑانے والا دن، وہ لرزنے والا دن کیا ہے. وما ادراک ملحاقہ، آپ جان بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ رب العزت نہ بتائیں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا. تو یہاں پر بھی وہی انداز ہے، وما ادراک ملحاقہ. اور آپ کو کیا پتا، آپ سمجھیں بھی کیسے، آپ کے علم میں کیسے آئے. ملحاقہ، وہ حق ہو جانے والا دن، وہ سچا دن، وہ حقیقت بن کر آنے والا دن، وہ ہوگا کیسے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا جھنجھوڑنے کے لیے سب کو کہ یقین کر لو، مان لو اس بات کو، قیامت کا دن سچا ہے، حقیقت پر مبنی دن ہے، یقینی دن ہے، سچ ہو جانے والا دن ہے، سچ پر مبنی وہ دن ہے نا. پتہ نہیں آج سورج نکلے کہ نہ نکلے، پتہ نہیں سردیاں آئیں کہ نہ آئیں، شک ہے نا اس میں. الحاقہ، وہ حق ہو جانے والا دن ہے، وہ سچا دن ہے، وہ حقیقت پر مبنی دن ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. وما ادراک ملحاقہ، تم نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہو جانے والا، وہ حق ڈیلیور ہونے والا وہ دن کیسا دن ہوگا. کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، لیکن وہ دن ہے سچا، وہ دن حق ہو جانے والا دن ہے. اور وہ دن ایسا عام دن نہیں ہے، وہ دن ایسا ہے کہ وہ کیسے آئے گا، کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ، بہت زوردار، جیسے کوئی کھٹکھٹاتا ہے، بہت کسی چیز کے ٹکرانے سے جو آواز آتی ہے، جیسے کسی چیز کو بہت ریزہ ریزہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ دن آئے گا، کوئی بچ نہیں سکے گا. دیکھو کفار مکہ، مشرکین مکہ، تم اس دن کو نہیں مانتے تو نہ مانو. چلو ماضی کی طرف دیکھو، ماضی کا آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرنے لگے ہیں. دیکھو تم انوکھے نہیں ہو جو قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہو، تم سے پہلے قوموں نے بھی انکار کیا ہے نا. تم کو بہت انہونا کام نہیں کر رہے، قیامت کے دن کو مان نہیں رہے. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ شروع کے آغاز، وحی کے آغاز جو تھا اس شروع کے دور کی یہ صورت ہے. قیامت پر یقین پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری. کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تم سے پہلے بھی قومیں تھیں، وہ بھی ایسے ہی انہوں نے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلا دیا. کذبہ کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، یعنی تکذیب کرنا، کذبہ جھوٹ بولنا. انہوں نے انبیاء سے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ الفاظ ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں نا، جھٹلایا، نہیں مانا. اس کا مطلب یہ کہ ہم دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کذبہ، جھوٹ بولنا. انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے مانا ہی نہیں کہ یہ سچی بات کر رہے ہیں، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلا دیا اس سے پہلے قوم سمود نے اور قوم عاد نے بھی قاریہ، اس کھڑکھڑانے والی آواز کو، اس سخت چیز سے پیدا ہونے والی آواز کو. کوٹنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو، بہت زوردار کھٹکھٹانے والی، بہت زوردار کھڑکھڑانے والی آواز کو انہوں نے بھی انکار کر دیا، جھٹلا دیا.
اب یہ قومیں کیسی تھی، ہم نے وہی جگہوں پر یعنی آخری پارے میں بھی پڑھا ہے، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، ٹھیک ہے، قوم فرعون، اس دور کی بہت یعنی مہذب قوم، اس دور کی بہت متمدن قوم، اور اپنے آپ کو بہت سمجھدار، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوئی تھی، مالی لحاظ سے بھی، تمدنی لحاظ سے بھی، اور جسمانی لحاظ سے بھی، اور معاشرتی بھی لحاظ سے مہذب اور بہت مہذب قوم تھی، بہت متمدن قوم تھی. کون سی؟ یہی قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون. ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے ترقی یافتہ دور میں رہ رہے ہیں. اس دور میں یہ قومیں پہاڑوں کو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کے اندر خوبصورت بلڈنگیں بنایا کرتے تھے. ہمیں مصر ابھی تک ویسے جی اچھا. اور اس کے علاوہ ان کے جسم بڑے مضبوط تھے، اور اس کے علاوہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، ان کی عمر قد بھی بہت زیادہ لمبے. تو یہ جو تھیں قومیں کچھ چھوٹی موٹی ایسی قومیں نہیں تھیں، یعنی انہوں نے اپنی طاقت کا زور منوایا تھا اس دور میں کہ ہم ہیں طاقتور، اور انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، انبیاء کی انہوں نے مخالفت کی، عاجزی اختیار نہیں کی، بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کفار مکہ سے کہ دیکھو تم انوکھے نہیں ہو، تم سے پہلے قوموں نے بھی انکار کیا، ہماری بات نہیں مانی، انبیاء کا ساتھ نہیں دیا، پھر دیکھو ہم نے ان کا کیسا حال کیا. ماضی کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے، اور وہ ان کے واقعات جانتے تھے. انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ واقعات یہود و نصارہ نے پڑھے تھے ان کے واقعات، اور وہ عرب سفر کیا کرتے تھے، ان علاقوں میں بھی گئے تھے، دیکھا تھا انہوں نے، اچھا یہاں پر یہ قوم تباہ ہوئی، یہاں پر یہ قوم تباہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا تم نہیں مان رہے، تم انوکھے نہیں ہو انکار کرنے والے، ماضی کی طرف دیکھو. فَأَمَّا سمود، جو سمود تھے انہوں نے بھی جھٹلا دیا، انہوں نے بھی نہیں مانا. فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو ہم نے پھر کیا کیا، ان کو ہلاک کر دیا، بالطاغیہ، حد سے بڑھ جانے والی آفت سے، یعنی انتہائی شدت والے عذاب سے. ہم نے ان کو بالطاغیہ، طغیانی کہتے ہیں نا، یعنی حد سے گزر جانا، سر سے گزر جانا. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف عذابوں کا تذکرہ کیا ہے. قوم سمود کے بارے میں ایک تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالطاغیہ کا تذکرہ کیا، انتہائی شدت والا عذاب. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا رجفہ، زبردست زلزلہ، زلزلے سے بھی ہم نے ان کو ہلاک کیا. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا الصیحہ، زوردار دھماکہ یا کڑک، ان سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا. اور ایک مقام پر آتا ہے صاعقہ، گرج. عربی میں اگر آپ نہیں لکھ سکتے لیکن یہ عذابوں کے نام لکھ لیں کہ ان پر کون کون سے عذاب آئے. ایک تو انتہائی شدت والا عذاب، جی قوم سمود پر، ہاں، رجفہ انتہائی زلزلہ، تیز زلزلہ. قوم سمود پہ ہاں جی قوم سمود کے تو ہم آیت نمبر 5 میں پڑھ رہے ہیں نا. جی لکھ لیجیے. سمود پہ کیا آیا تھا؟ عذاب، مختلف عذاب، ٹھیک ہے، ان پر مختلف عذاب آئے ہیں. رجفہ زبردست زلزلہ، زلزلہ زبردست، ٹھیک ہے. اور دوسرا عذاب الصیحہ، یہ مختلف مقام پر قرآن مجید میں آتا ہے. الصیحہ یہ کس پہ تھا؟ زور کا دھماکہ یا آواز، ٹھیک ہے. الصیحہ، صاعقہ گرج، یہ ان پر عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی. یعنی جو بھی یہ چیز ہے نا، ہاں صاعقہ گرج، جو بھی ہے نا انتہائی شدت والا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجا، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جو قوم سمود تھی وہ ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے. تین ہے. ہاں طاغیہ جو ابھی ہم نے آج پڑھا، پہلا سمود پر، دوسرا یہ سمود پر ہی آئے ہیں، قوم سمود کے ہم نے عذاب پڑھے ہیں. صاعقہ کا مطلب ہے انتہائی شدت والا عذاب. بالطاغیہ، سب سے پہلے جو ہم نے اسی آیت کے اندر پڑھا ہے نا، بالطاغیہ انتہائی شدت والا عذاب ہم نے ان پر بھیجا. یہ عذاب کی مختلف کیفیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، سارے ہلا دینے والے ہیں. زور کا زلزلہ، زور کا دھماکہ، زور کی گرج، ٹھیک ہے نا، اور انتہائی شدت والا عذاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قوم سمود پر ہم نے بھیجا.
اور جو عاد تھی وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو قوم عاد تھی وہ ہلاک کر دیے گئے بریحن ہوا کے ساتھ، سرسرن جس میں تیزی تھی اور جس میں بہت زیادہ میں نے کہا واہ کی بات ہوئی تو ایک دم دروازہ اچھا یہ علیحدہ ٹائم پہ آئے ہوں گے یہ سارے عذاب، علیحدہ جگہوں پہ، قومیں جب تھیں تو اس کے علیحدہ ثبوت علیحدہ جگہوں پہ. نہیں یہ میں نے آپ کو بتایا یہ نام ہے، مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ آیا ہے. ہاں لیکن ان پر جو بھی عذاب آیا انتہائی شدت والا، گرج تھی تو بہت شدت کی تھی، ٹھیک ہے نا، دھماکہ تھا، زلزلہ تھا تو بہت شدت کا تھا قوم سمود پر، اور قوم جو ہے قوم سمود پر. اب قوم عاد کا اب ہم پڑھنے لگے ہیں. نہیں میرا مطلب ہے ایک ہی دفعہ یہ سارے ہاں ایک ہی دفعہ عذاب آئے، ایک ہی دفعہ میں آئے نا عذاب، تو ایک ہی دفعہ آئے، لیکن زلزلہ زور کا، دھماکہ زور کا، گرج، یہ سارے جب موسم خراب ہوتا ہے تو اسی طرح کی جو بھی چیزیں ہیں تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں کیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کہا کہ قوم سمود جو تھی ان کو ہم نے ہلاک کیا انتہائی شدت والے عذاب کے ساتھ. وہ عذاب کی شدت کیا تھی؟ وہ یہ چیزیں تھیں، ان میں سے کوئی بھی ساری تھیں، ٹھیک ہے. وَأَمَّا عَادٌ، اب قوم عاد کا عذاب کون سا ہے؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. جب ہم ان کے تذکرے پڑھیں تو ہم یہ کہیں اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا، ہے نا. انہوں نے شریعت کو مذاق بنایا ہوا تھا جبکہ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے سیریس دین کو نہیں لیا، ان کے نبی نے جو کہا انہوں نے کہا وہ دوسرا ہٹ کے کریں گے ہم وہ کام. انہوں نے ان باتوں کو سچا نہیں مانا، انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، انہوں نے دین کو مذاق اڑایا، انہوں نے قیامت کو سچا نہیں جانا. یہی برائیاں آج ہم سب میں ہیں. قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، یہ بھی ہلاک کیے گئے ہوا کے ساتھ. ان کا عذاب اور ہے، ہوا کے ساتھ. کیسی ہوا تھی؟ سرسرن، تیز ہوا تھی. ایسی ہوا کو سرسرین، ایسی ہوا کو کہتے ہیں جس میں تیزی بھی ہوتی ہے اور جس میں سردی بھی ہو. سردیوں کی جو تیز ہوا ہوتی ہے نا اس میں انسان سکڑ کے رہ جاتا ہے اور بہت زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے اس میں. سرسرین، ہوا میں تیزی بھی تھی اور ہوا میں سردی بھی تھی بہت زیادہ. عاتیہ، بہت زیادہ تیز جھکر ہواؤں کے، جھکڑ والی تیز آندھی سے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. ہمارے پاس سرکش لکھا ہے اس کو. عاتیہ جی تو سرکش بھی ٹھیک ہے، یعنی حد سے باہر نکلی ہوئی تیز آندھی. ہاں وہی اس سے. اچھا کتنے دن چلی؟ سخرها علیہم 7 لیال، اللہ نے مسخر کر دی ان پر 6 دن اور 7 رات. 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن، حسومن، لگاتار، رکی نہیں، مسلسل. 1 گھنٹہ چلے تو کتنی تباہیاں ہو جاتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں. 7 راتیں 8 دن، 8 دن. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دن بھی بتائیں اور راتیں بھی بتائیں. مسلسل، حسومن، لگاتار، سٹاپ کیے بغیر، مسلسل لگاتار. 1-2 گھنٹے میں اتنا نقصان ہو جاتا ہے، لوگ ادھر سے ادھر پٹخے جاتے ہیں، ہوا میں اتنی تیزی ہوتی ہے. حسومن، لگاتار، مسلسل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو پھر آپ دیکھتے تھے اس قوم کو جو کہ فیہا، وہاں پر، سرعا، روندی ہوئی باڑ کی طرح. بیکار نہیں ہوتی جیسے جس کو بکریاں روند دیتی ہیں، جانور روند دیتی ہیں باڑ کو، روندی ہی ہوئی باڑ کی طرح. وہ غرور، وہ گھمنڈ، وہ قد کاٹ، وہ تمدن، وہ معیشت کا بحالی، سب کا سب ختم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کو دیکھتے تھے فیہا سرعا، وہ ایسے تھے جیسے روندی ہی ہوئی باڑ. وہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ تنے ہوں نخل، کھجور کے، خاویہ، جڑ سے اکھڑے ہوئے. یعنی صبح انہوں نے یہ دیکھا، اگر کوئی دیکھے، بچہ تو کوئی بھی نہیں تھا، اگر کوئی دیکھے تو کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں. اچھا تیز ہوا چلے تو درخت بھی گر جاتے ہیں، اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، درخت مضبوط سے مضبوط، بلڈنگیں گر جاتی ہیں. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 8 دن اور 7 راتیں، کتنی کو تیز چلتی رہی ہوگی.
اٹھا اٹھا کے کیسے اس نے انسانوں کو زمین پر پٹکا ہوگا, کیسی وہی چیزیں پلٹ پلٹ کے ان کو آ کر لگی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم دیکھو کہ ایسا سما ہو کہ لمبے لمبے کھجور کے درخت پڑے ہوں اور ان کے درمیان لمبے لمبے انسان پڑے ہوں, ایسا سین تھا دیکھنے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کفار مکہ, قیامت پر یقین نہیں کر رہے. چلو ماضی کے واقعات سن لو جو گزر چکے ہیں. انہوں نے مخالفت کی, اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان پر دنیا میں بھیجا, ہوائیں ہو جائیں, پانی ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ سب اللہ کے تابع ہیں. اگر ان میں نرمی رہے تو ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ذرا سی بھی شدت آ جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ذرا سی تیز آندھی چلتی تو آپ ڈر جاتے تھے. آپ کہتے تھے کہ پہلی قوموں پر ایسا عذاب آئے تھے. اس دفعہ ہم بھی ڈرے, جب آندھی آئی ڈر لگا, وہ ادھر کے قصے سن سن کے نا, جب بارش ہوتی تھی اتنا ڈر لگتا تھا. کہاں پر؟ یہاں بحریہ میں رہتے ہوئے. بیریا میں رہتے ہیں. ابھی جو پچھلی بارشیں پانی آیا نا, اچھا اچھا, وہ جو ہم نے واقعات دیکھے ہیں. ہاں بادل پھٹا ہاں 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 جی ہاں جی گونج پڑی تھی, بڑا ڈر لگتا. جی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کفار مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں تو ان واقعات کا پتہ ہے نا, تم کیوں نہیں ڈر رہے؟ کل کچھ اللہ کے لیے مشکل ہے, تمہیں تباہ کر کے رکھ دے. تمہارا یہ غرور, تمہارا یہ گھمنڈ, تمہارا یہ عہدے, تمہاری یہ شہرت کہ ہم کعبے کے متولی, سب کے سب دھری کی دھری رہ جائے گی اگر اللہ کے فرما بردار نہیں بنے, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے, اگر ان کی فرما برداری نہیں کی تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, ان کی طرح کر دے جیسا کہ وہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے تھے, خاویہ جڑ سے اکھڑے ہوئے. یعنی کھجور کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں, نیچے بھی اور اوپر بھی بڑا لمبا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوا سے اکھاڑ کے پھینک دیا. سوچے کتنی کو تباہی آئی ہوگی. 8 دن اور 7 راتیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, تو کیا تم نے ان میں سے کسی کو دیکھا باقی بچا ہوا ہے نا؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں. سمجھنا ہے اس دہشت کو, اس حقیقت کو دل میں بٹھانا ہے جو اللہ تعالیٰ بٹھانا چاہ رہے ہیں. دیکھو سمجھو یہ حق ہو جائے گا, یہ حق ہونے والا ہے. ایسا سمجھو جیسے قیامت آ گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت آ گئی یوں سمجھے اس کی تو قیامت آ گئی. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, تم نے کیا ان میں سے کسی کو دیکھا ہے جو باقی بچا ہو. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ, اور اسی طرح فرعون بھی اور جو اس سے پہلے والے تھے. وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ, اللہ تعالیٰ نے الٹ دی ان کی بستی بالخاطئہ, خطاؤں کی وجہ سے. قوم فرعون کا تو ہمیں پتہ ہی ہے نا, جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا, ٹھیک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, بنی اسرائیل کے سامنے پانی میں تباہ و برباد کیا. اور اس سے پہلے بھی کون, اس سے پہلے قوم لوط, والمؤتفقات, الٹ کے رکھ دیا. اس قوم کو اللہ نے کیوں الٹایا؟ کیونکہ یہ اللہ کے حدود, اللہ کی شریعت, اللہ کی فطرت سے ہٹ کے چلتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال کیا, یہ نکاح نہیں کرتے تھے, یہ بے حیائی بے شرمی کے کام کرتے تھے. جب یہ فطرت سے ہٹ کے چلتے تھے, جب یہ اللہ کے حدود سے ہٹ کے چلتے تھے, جب یہ شریعت سے الٹ چلتے تھے. کون سی قوم لوط. جب یہ جنسی نظام کو الٹ کر کے چلتے تھے, جب انہوں نے گھریلو نظام کو الٹ دیا کہ ہمیں لڑکیوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, مردوں کو مردوں میں انٹرسٹ ہے, تو جب انہوں نے گھریلو نظام کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا قوم لوط, اللہ نے ان کا انجام بھی ایسا کیا کہ اس قوم کو الٹ کے رکھ دیا. اچھا, اس میں لڑکیاں بھی لڑکیوں سے اٹریکٹ تھی اس والی قوم میں؟ نہیں, اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں, تم ان میں کیوں نہیں انٹرسٹ رکھتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہمیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بیٹیاں جو انہوں نے کہا, انہوں نے قوم کی بیٹیوں کو کہا, وہ کہنے ہمیں مردوں میں انٹرسٹ ہے. مطلب اللہ کی شریعت سے ہٹ کے چلنا, اللہ کے حدود سے ہٹ کے چلنا, اس کو الٹ دینا, فطرتی نظام کو الٹ دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا سخت عذاب دیا تھا, ان پہ بھیجا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کو اوپر اٹھایا, اٹھا کے ان کو پلٹایا, اور پلٹا کے الٹا کے ان کو زمین پر پھینکا, جس میں پھر ان پر پتھر بھی برسائے گئے, اور ان کو ایسا زمین پر پھینکا گیا کہ یہ زمین کے اندر دھنس گئے. وہ زمین کا حصہ وہ بہت زیادہ نیچے چلا گیا. یہ بے حیائی بے شرمی کا اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں. یقین مانے میں آج کل کی نسل کو دیکھتی ہوں, پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں کہ مرد ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہنستی ہیں تو ہنستی ہی چلی جاتی ہیں, کہہ کے مردوں میں مارتی چلی جاتی ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. میرا کل جانا ہوا, میں نے کہا یا اللہ, یہ اپنے آپ کو سمجھ پتہ نہیں کیا رہی ہیں.
ہاں یعنی میں کھڑی ہوں، میں تک دیکھنے لگی کہ کون سی لڑکیاں آئی ہیں جو کہہ کے مار کے ہنستی جا رہی ہیں. لباس اپنی جگہ، حلیہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے ہنسنا ہے تو کہاں ہنسنا ہے. یعنی وہ شرم و حیا تو بالکل ختم ہی ہو گئی. جس کے اندر حیا ہو تو ہم کہتے ہیں تو پینڈو ہے، دنیا سے دور ہے، اس کو کوئی مینرز نہیں آتے، ہے نا. تو بڑا سخت عذاب آیا ان پر، قوم لوط پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی خطاؤں کی وجہ سے ہم نے ان کو الٹ پلٹ کے عذاب ان پر بھیجا، الٹا پلٹا کے ان کو تباہ و برباد کیا. فرشتے جبرائیل نے اٹھایا، الٹایا اور الٹا کے اوپر سے پٹخا. ان کو پٹخنے کی وجہ سے یہ زمین میں بہت گہرے اندر چلے گئے اور پھر ان پر باریک پتھر بھی برسائے گئے. اللہ تعالیٰ کو بے شرمی، بے حیائی اس پر بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ جب آپ کرتے ہیں نا، آپ کو دیکھ کر اور لوگوں کو بھی شے ملتے ہیں کہ ہم بھی یہ کریں گے تو ٹھیک ہے، یہ تو جائز ہے. اور اس کے علاوہ حیا ختم ہوتی ہے، گناہ پھیلتے ہیں معاشرے میں بہت زیادہ. تو یہ فطرت سے ہٹ کے چلے، اللہ کی شریعت سے ہٹ کے چلے، جنسی نظام سے ہٹ کے چلے. انہوں نے گھریلو نظام کو بھی الٹا کے رکھ دیا. اللہ نے ان کو الٹا کے رکھ دیا، ان پر الٹا پلٹا کے ان کو عذاب دیا جو کہ بہت سخت تھا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی رسول کی نافرمانی کی. یعنی یہ کہتے ہیں نا، یہ بحر مردار پتہ نہیں کون سی جگہ پر ہے، ڈیڈ سی. یعنی وہاں پر یہ فرعون والا ہم نے نکال دیا، ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ مختصر سا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ٹھیک ہے. قوم لوط کا ہم پڑھ رہے ہیں. وَالْمُؤْتَفِقَاتُ، ٹھیک ہے نا، الٹ دینے والی بستیاں، اس سے مراد قوم لوط ہیں. تو وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، ٹھیک ہے. ان پر بھی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آیا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. یعنی رسول کی نافرمانی کرنا بہت سخت گناہ ہے. ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، سنتی تو ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بھی تو نیکیاں کر رہے ہیں. رسول کی نافرمانی، پیغمبر کی نافرمانی ارادتاً نہیں کرنی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، کسی وقت سنت چھوڑ دیں تو وہ تو نہیں نافرمانی. دیکھیں ایسی سنت جس کا کوئی گناہ نہیں ہے چھوڑنے کا نا. نہیں یعنی نماز میں سنتے ہیں کسی طرح اگر چھوڑ یہ جو ہے نا ہمارے نوافل روزے ہو جائیں نفل، اور اسی طرح ہماری سنتیں ہو جائیں، اگر ان کو ہم پڑھتے ہیں نا، جو فرائض میں ہماری کمی ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو کمی کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. قیامت والے دن کہا جائے گا کہ بھئی دیکھو کوئی اور ان کے سنتیں، کوئی نوافل ہیں، وہ اس کی کمی کو پورا کریں. ٹھیک ہے. جیسے آپ لوگوں کو پیپر ملتا ہے، آپ لوگ ایکسٹرا کر دیتے ہیں نا، بھئی کوئی غلط ہوا تو یہ کمی پوری ہو جائے گی. تو یہ سنتیں یا نوافل یا نفلی روزے یہ ان کمیوں کو پوری کرتے ہیں. کہ گناہ تو نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اجر تو ہے، اجر ہے. ٹھیک ہے نا. فرض چیز کو چھوڑنا گناہ ہے. فرض کو دیکھیں، ہمیں نا ایسا کہا دین بڑا مشکل ہے بھائی، دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ فرض بہت تھوڑے ہیں. اجازت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ دیے، اور ہماری فطرت کے مطابق اجازت دی. ایسی چیزیں صرف فرض پڑھتے ہیں، نہیں، سنتیں پڑھنی چاہیے. پڑھنی چاہیے. وہ کیوں، دیکھیے نا، وہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیوں پڑھنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 12 سنتیں پڑھی اس کا جنت میں ایک محل بن جاتا ہے نا. ہم 10 مرلے کے گھر بنانے کو کھپ جاتے ہیں. بتائیے، ہمیں روزانہ ایک محل ملے، ہم کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے محل، ہم نے نہیں لینا. اور یہاں کچھ ہمیں دنیا کی چیز کم ملے، ہم لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں. اپنے بہن بھائی کیوں نہ ہو، بھئی کیوں کمی بیشی ہو، ہمیں جب مل رہی ہے تو ہمیں ہمارا حق دو. تو جو اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ ہمارا یہی تو مقصد ہے. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، اللہ نے ان کو اپنی سخت گرفت میں پھر دبوچ لیا. رابیہ، یہ تو ان کا دنیا میں انجام ہے، ان پر سخت عذاب آیا دنیا میں. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، پھر جب آیا پانی کا سیلاب، ٹھیک ہے، جب پانی طغیانی پر آیا، حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، تو ہم نے تمہیں سوار کر لیا کشتی پر. یہ اللہ تعالیٰ قوم نوح کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان پر پانی کا عذاب آیا. زمین کا عذاب، ہواؤں کا عذاب، اب یہ پانی کا عذاب. ٹھیک ہے. ان پر اللہ تعالیٰ نے پانی زمین سے بھی نکالنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی برسانا شروع کر دیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مختصر یہ عذاب، اے مسلمانوں، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، اے قاری قرآن، آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے تذکیر بِأَيَّامِ اللہ، اللہ کے یاد دلانے والے دن، یہ ان آیات کو کہتے ہوتے ہیں التذکیر بِأَيَّامِ اللہ.
ان جو یہ جو عذاب آتے ہیں نا عذاب والے، التذکیر بایام اللہ، میں ان کے اعراب لگاتی ہوں ابھی، التذکیر بایام اللہ، ان آیات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے یاد دلانے والے دن. ٹھیک ہے، بعد میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگ بعد میں لکھنا چاہیں تو بعد میں لکھ لیجئے گا. تو تاکہ ہم بنائیں ان دنوں کو، یاد کرانے والے دنوں کو، وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ رکھ لیں اس کو کان محفوظ رکھنے والے، عبرت حاصل کریں، یاد رکھیں. دیکھو انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، ان کا یہ انجام ہوا. تم بھی نبی کی دین کی بات کو، نبی کے حکم کو، نبی کی کسی بھی سنت کو ہلکا مت سمجھا کرو. اور جب انسان ہلکا سمجھنا شروع کرتا ہے نا تو پھر سب کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، پھر سب نیکیاں چھوڑتا چلا جاتا ہے، پھر سب سنتیں چھوڑتا چلا جاتا ہے. جیسے فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہے، چھوڑ دیں تو چھوٹ ہی جاتی ہیں. صبح شام کے اذکار چھوڑ دیں تو ہم جیسا کوئی مصروف کوئی بندہ ہے ہی نہیں، اور جب کہ پڑھنے لگے تو 10-15 منٹ لگتے ہیں. ایک سوچ بنائیں، ایک روٹین بنائیں، ایک ذمہ داری بنائیں تو کرتا ہے انسان اس کو. تاکہ تم یاد رکھو اس کو، یاد رکھنے والے، تاکہ ڈرنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، ان کا یہ انجام نہ ہو. ہم پر جو عذاب نہیں آتا، ہمارے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں کی ہیں، یا اللہ میری قوم کو اکٹھا تباہ نہ کرنا. اور اب دیکھیں عذاب آتے ہیں، مختلف عذاب آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے عبرت ہوتے ہے کہ تم بھی سنبھل جاؤ. ان پر آیا ہے ایسے تم پر بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی زوردار کڑک، زلزلہ، سیلاب، آندھی طوفان، ٹھیک ہے، کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسی تکلیفیں جن پر آئیں اگر وہ صبر کریں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت زیادہ خوشخبری ہے. تو یہ جو صورت، اس کا جو آغاز تھا وہ بھی ہلا دینے والا، اور جن قوموں کے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے یہ بھی بہت سخت اللہ تعالیٰ نے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اور ہم نے جو پڑھا ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغوں میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھوائیں کہ ہم بھی نافرمانی سے بچ جائیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں تھوڑا سا بھی فرعون کا مجھے سمجھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ سورۃ حاقہ کا دوسرا سبق آج ہم پڑھیں گے. آیت نمبر 13 سے ہم نے پڑھنا ہے. پہلا سبق ہم نے شروع سے لے کر آیت نمبر 12 تک پڑھا تھا. آج ہمارا دوسرا سبق ہے، آیت نمبر 13 سے آج ہم نے پڑھنا ہے. تو مضمون وہی چل رہا تھا حاقہ، قیامت کے بارے میں. ٹھیک ہے، حقیقت بن کر آنے والی اور یقینی بن کر آنے والی قیامت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کفار مکہ، مشرکین مکہ، تم لوگ قیامت کو نہیں مانتے تو تمہارے سامنے کچھ ماضی کے واقعات رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کچھ ماضی کے واقعات رکھے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آیت نمبر 13 سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ماضی سے بھی یقین نہیں آتا، اب مستقبل کی کچھ رودات سنو کہ مستقبل میں کیسے قیامت آئے گی. ماضی میں بھی ان پر قیامت آئی، اب دیکھو مستقبل میں قیامت کیسے آئے گی اللہ کی طرف سے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونکا جائے گا، نفخہ، پھر جب پھونکا جائے گا، فی الصُّورِ، سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ پھونکنا. اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وحی لے کر آتے تھے، اور اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک بغل، جیسے گائے کے سینگ ہوتے ہیں نا، اس طرح کوئی بھی لمبی سی چیز ہے لے کر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے تو وہ اس میں پھونک ماریں گے. تو یہ پھونک مارنا ان کا اللہ کے حکم سے ہوگا، کیونکہ فرشتے جبرائیل، یہ اسرافیل اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، اور فرشتہ وہی کرتا ہے جو اس کو حکم دیا جاتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ سور پھونکنے کا کہیں پر 2 جگہ ذکر ہے اور کہیں 3 جگہ ذکر ہے. تو یہاں پر پہلے سور پھونکنے کا تذکرہ ہے کہ جب کائنات، جب دنیا کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیا جائے گا.
جیسے زلزلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، القاریۃ ملقاریہ وما دراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. سورۃ قاریہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، جیسے سورۃ حاقہ ہے ویسے سورۃ قاریہ کا مضمون ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، اور کائنات کی ہر چیز جب جمعے کا دن گزر جاتا ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے قیامت نہیں آئی. 10 محرم بھی ساتھ کھا ہاں یہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے. تو جب جمعے کا دن گزر جاتا ہے تو شکر گزاری ہوتی ہے، کائنات کی ہر چیز شکر پڑتی ہے. تو لہذا قیامت نے آنا ہے. اسرافیل علیہ السلام انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ سور پھونکیں گے تو کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی. جب پھونک مارا جائے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں یعنی وہ ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی جس میں سے آواز نکالنی ہے، اس کو سور کہتے ہیں. تو اس میں سے آواز نکلے گی، بہت زور کی اونچی آواز، چیخ ہوگی، شور ہوگا ہے جی. تو اس سے کیا ہوگا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ پھونک ماریں گے، اتنی اونچی وہ آواز ہوگی. تو اس سے ہوگا کیا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اٹھا لیا جائے گا زمین اور پہاڑوں کو. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جانا، پاش پاش ہو جائیں گے. جیسے گلاس کوئی بھی شیشے کی چیز ٹوٹتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں نا ذرہ ذرہ، باریک سے باریک ذرہ ہو جاتا ہے. اور ایسے ذرے ہوتے ہیں کہ ان کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ نا، اتنے باریک ذرے ہوتے ہیں نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے. تو پہاڑ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کی بہت مضبوط چیز ہے. والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا. میخیں مطلب جتنا کیل باہر ہوتا ہے اتنا کیل اندر ہوتا ہے. اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، زمین کے اوپر بھی ہیں اور زمین کے نیچے بھی ہیں. تو پہاڑوں سے اللہ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین کو بھی اٹھا لیا جائے گا اور پہاڑوں کو بھی اٹھا دیا جائے گا. یہ جو پہاڑ حد نگاہ تک ہمیں اتنے مضبوط اور اتنے اونچے اور اتنے بڑے نظر آتے ہیں کہ مشینوں سے بھی بڑی مشکل سے کٹتے ہیں یہ پہاڑ، اتنے مضبوط پہاڑ ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوسِ، قاریہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح، یعنی جو اتنی مضبوط چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس کی آواز سے یہ پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں اڑنا شروع ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ہو کر روئی کی طرح. تو سوچئے زمین کو بھی اٹھا لیا جائے اور پہاڑوں کو بھی اٹھا لیا جائے، انسان پھر کہاں ہوگا؟ کائنات کا سسٹم تو ختم ہو جائے گا. اور ان کو ذرہ ذرہ، یعنی جیسے کسی چیز کو کوٹا جاتا ہے نا، اس کو کوٹنے کے بعد اس کے کوئی بھی حصہ باقی نہیں چھوڑا جاتا، ہر چیز باریک سے باریک ذرہ ہو جائے. تو پہاڑوں کو بھی اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ کر دیں گے. ایک اور مقام پر آتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب وہ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ دوسرے سور کا تذکرہ ہے کہ پھر سب لوگ قبروں سے نکل کر باہر آ رہے ہوں گے. یہ پہلا سور ہر چیز کوٹ کوٹ کے باریک کر کے ذرہ ذرہ کر دی جائے گی. اور پھر اس کے بعد وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا. آسمان ہمیں کتنا مضبوط نظر آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کوئی شگاف دیکھا ہے آسمان میں؟ کوئی سوراخ دیکھا ہے؟ کوئی پلر دیکھا ہے؟ اتنا مضبوط تنا ہوا آسمان ہے، سفید بھی ہو رہا ہے، نیلا بھی ہو رہا ہے، بادل بھی آ رہے ہیں، اتنے من و پانی لے کر بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور سیاری نظام اللہ تعالیٰ نے پورا اوپر تھاما ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اس دن پھٹ جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہو جانے والی، یعنی یہ قیامت پھر واقعہ ہو جائے گی، قیامت پھر رونما ہو جائے گی، قیامت پھر حق ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا. جب آسمان پھٹ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آسمان فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو وہ اس دن پرانا ہوگا، کمزور ہو جائے گا. واہیہ کمزور ہو جائے گا، اس دن پھٹا ہوا ہو جائے گا، اس دن وہ ڈھیلا ہو جائے گا. جیسے پرانا کپڑا، اس کو کہیں بھی ہاتھ لگائے وہ پھٹ جاتا ہے. پرانے کپڑے کو پکڑیں وہ کوئی اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ صحیح سلامت رہے گا، وہ ہاتھوں میں آنے لگتا ہے، وہ
پھٹنے لگتا ہے، تو اسی طرح آسمان جو ہے فہیہ یومئذ واہیہ، پرانے کپڑے کی طرح جگہ جگہ سے پھٹنے لگے گا۔ تو لہذا قیامت والے دن یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن ہم اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہم بنا دیں گے، یعنی یہ زمین ختم ہو جائے گی، جب پہاڑی اکھڑ جائیں گے، زمین کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے، ایک اور زمین، ہاں کوئی اور زمین، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی۔ اور آسمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمانوں کو نا ہم لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے، جیسے کوئی کتاب کا صفحہ یوں لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے نا، ان ساتوں آسمانوں کو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم اور چیز بنا دیں گے، اس کے لیے کچھ مشکل ہے، ان آسمانوں کو، ان پہاڑوں کو، ان زمینوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ تو احساس دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارا یقین پختہ کرا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ گھر، یہ بلڈنگیں، یہ بزنس، یہ درخت، یہ پانی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، آسمان جو اتنا مضبوط بنا ہوا ہے یہ بھی پھٹ جائے گا، اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہوگا، والملک علی ارجائها، حساب کتاب کا دن لگ جائے گا، وہ انصاف کا دن، وہ بدلے کا دن، وہ پھر اس کا سما کیا ہوگا، فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر، اللہ تعالیٰ کا عرش لگے گا حساب کتاب کے لیے، اور فرشتے اس کو پکڑ کر آئیں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے 8 کی تعداد کہی، اور فرشتے تو آپ کو پتہ ہے 1 منٹ میں فرشتے جبرائیل اوپر سے نیچے وہی لے کر آ جاتے ہیں، 1 منٹ میں اسرائیل جن کی روح نکالنی ہوتی ہے نکال لیتے ہیں، ایک وقت میں کتنے ہزاروں کی، لاکھوں کی بھی روح نکال لیتے ہیں، کوئی مشکل ہے فرشتوں کے لیے۔ تو لہذا 8 فرشتے ہوں گے، ان کے پتہ نہیں کتنی کو حجب ہوگا، کتنی کو طاقت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو اس دن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ یومئذ تعرضون، یہ ہے دن اصل میں جس دن تم پیش کیے جاؤ گے، یہ ہے اصل دن، الحاق، حقیقت بن کر آنے والا، یہ ہے اصل دن، القاریہ، ٹھیک ہے، یہ ہے اصل دن، حق ہو جانے کا دن، یہ ہے اصل دن، حقداروں کو حق ملنے کا دن، ٹھیک ہے، حقداروں کو حق ملے گا۔ لا تخفی منکم خافیہ، اس دن کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، نہیں چھپی رہے گی تم سے کوئی بھی بات چھپی رہنے والی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ایسی عزت دی ہوئی ہے، ذلت اور رسوائی سے بچایا ہوا ہے، ہمارے تمام عیبوں پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہم سب کے ساتھ ایسے ملتے ہیں جیسے ہم کبھی کوئی گناہ کرتے ہی نہ ہوں، یہ سارے اللہ ہی نے تو پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ تو ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس دن کوئی بات مخفی نہیں رہے گی۔ آج تو بہت سی باتیں ہم دل میں چھپا لیتے ہیں نا، بہت سا گند دل میں چھپاتے ہیں، حسد، بغض، کینے، بد اخلاقیاں، بدنیتیاں، ٹھیک ہے، سستیاں، غفلتیں آج ہم دلوں میں چھپا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن تمام چھپی باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن تمام چھپی باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظاہر ہو جائیں گی، فما لہ من قوت ولا ناصر، کسی کے لیے کوئی قوت اور نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو کوئی اور مدد کرنے والا ہوگا۔ تو لہذا تمام راز ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 19 سے یہاں تک قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد رزلٹ کا دن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے دکھا رہے ہیں۔ نمبر 19 جی، آیت نمبر 19 سے رزلٹ کا دن، کہ یہ حساب کا دن ہے، یہ بدلے کا دن ہے، یہ یوم الجزا ہے۔ آج دنیا میں یوم الجزا نہیں ہے، یہ یوم العمل ہے، یہاں تو ہم نے عمل کرنے ہیں۔ تو بدلے کا دن، انصاف کا دن، رزلٹ کا دن آیت نمبر 19 سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ جس شخص کو دیے گئے اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، ہاتھوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، تو وہ کہے گا آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال،
آپ بتائیں رزلٹ اچھا ہو کتنی خوشی ہوتی ہے. مائیں جب بچوں کا رزلٹ لے کر آ رہی ہوتی ہے نا، ماؤں کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، چہروں پر خوشی ہوتی ہے، چہرے پر چمک ہوتی ہے. سوچیں اپنے بچوں کے رزلٹ جب ملتے تھے کتنی خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے بچوں نے یہ پوزیشن لی، آج ہماری محنت قبول ہو گئی، آج ہماری محنت رنگ لے آئی، بچوں نے یہ پوزیشن لی، بچوں کے یہ نمبر ہے. کتنی کو خوشی ہوتی ہے، اندر سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے جو پھوٹ رہی ہوتی ہے. ہم سب کو بتاتے ہیں اتنے مارکس آئے ہیں، میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا، اتنے مارکس آ گئے، ٹھیک ہے، یہ گریڈ آ گیا ہمارا. خوشی سے ہم سب کو بتاتے ہیں. قیامت کا دن بھی ایک رزلٹ کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے گئے، فیقول ہاؤ مقرؤ کتابی، تو وہ سب کو آوازیں دے کر کہے گا دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال. میرا مذاق بناتے تھے، مجھے حقیر سمجھتے تھے، مجھے بے وقوف سمجھتے تھے، مجھے بونگا سمجھتے تھے، بدھو سمجھتے تھے. اس کا بنے گا کیا؟ اس کو تو شعور ہی نہیں ہے. ان کو صرف نمازوں کا پتہ ہے، ان کو صرف پردوں کا پتہ ہے، ان کو صرف قرآن و حدیث کا پتہ ہے، باقی ان کو دنیا کی کسی معاملات کا نہیں پتہ. وہ کہے گا دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال. مجھے یقین تھا جو میں محنت کر رہی ہوں، جو میں قربانیاں دے رہی ہوں، جو میں صبر کر رہی ہوں، جو مجھے لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ایک دن آئے گا جس دن بدلہ ملے گا. فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ. میرا مذاق اڑاتے تھے نا، پڑھو میرا نامہ اعمال، کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اور وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کے دن سے بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کے دن. ٹھیک ہے، تو تمام لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جا رہے ہیں اور تمام لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں. ووضع الکتاب ایک مقام پر آتا ہے فتر المجرمین مشفقین مما فی. جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، تولے جا رہے ہوں گے، رکھے جا رہے ہوں گے، تو مجرم لوگ کہیں گے مشفقین مما فی. اس دن تو بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے، کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. وہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ کتاب کیسی ہے، اس نے ہر چھوٹی باتیں بھی لکھی اور ہماری ہر بڑی باتیں بھی لکھی. وہ جو ہم نے مذاق میں جھوٹ بولا، وہ ہم نے دوسروں کا ویسے مذاق اڑا دیا، وہ ہم نے دوسروں کو ہنسانے کے لیے یہ کام کیا، اس میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہم نے تو سیریس لیا ہی نہیں تھا کہ کوئی ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون لکھ رہے ہیں ہمارا نامہ اعمال. ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا ہمارا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے. تو وہ کہیں گا، اور جس کا نامہ اعمال فاما، یہ سورۃ قاریہ جو ہے نا وہ مختصر سی سورت ہے سورۃ حاقہ کی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. جس کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اسی کی تفصیل یہاں پر ہے. وہ سب کو کہے گا دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، میری نیکیاں جو میں نے سب کے سامنے کی، جو میں نے چھپ کر کی، ٹھیک ہے، سب پڑھو، اس میں تو سب لکھی ہوئی ہیں. آج میں کامیاب ہو گئی، آج میری محنت وصول ہو گئی. اصل کامیابی، سچی کامیابی تو یہ کامیابی ہے جو اس دن کامیاب ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں نا بڑا پیسہ ہے، بڑا گھر ہے، بڑی کوٹھی ہے، اچھی جگہ رشتے ہو گئے، ٹھیک ہے، باہر آنا جانا لگے رہتے ہیں، باہر بچے سیٹل ہیں، یہ کامیاب زندگی ہے. ہے دنیاوی لحاظ سے ہے کامیاب زندگی، لیکن اللہ کے ہاں اصل جو کامیاب ہے وہ ہے جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا اور اس میں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، قربانیاں لکھی ہوئی ہوں گی، اللہ کی رضا کے خاطر کام لکھے ہوئے ہوں گے، صلہ رحمی لکھی ہوئی ہوگی، عفو درگزر لکھا ہوا ہوگا. روزانہ اپنے دل کو صاف کرنا، کوئی بات نہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، کوئی بات نہیں میں بدلہ نہیں لیتی، ٹھیک ہے نا، میں نے انتقام لے کے کیا کرنا ہے. کہنے کو یہ بڑے آسان باتیں ہیں لیکن بہت مشکل ہیں. شیطان ہمیں بہت ورگلاتا ہے، لو جب تم اختیار رکھتی ہو تو بدلہ لو نا، تو تمہیں بے وقوف سمجھیں گے. دین کا مطلب یہ تھوڑی کہ انسان جھکتا چلا جائے. تو وہ سب نیکیاں خوش ہو کر سب کو کہے گا کہ دیکھو ہاؤ مقرؤ کتابیہ. اللہ نے میری ذرہ برابر نیکی کی بھی قدر کی ہے، ضائع نہیں کی. ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. بے شک مجھے تو پکا یقین تھا کہ بے شک میں اپنے حساب کتاب کے دن
اللہ رب العزت سے ملاقات کروں گا. دنیا میں انصاف نہیں ملتا تو نہ ملے. ہوتا ہے نا, ہمارا بڑا دل دکھ رہا ہوتا ہے, ہم نے تو ان کے ساتھ زیادتی کی نہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, اب ہم کیا کریں. ہمارا دل دکھ رہا ہوتا ہے. ان معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ خود ہی حساب لے گا. اصل میں ہم نے کیا کرنا ہے, آخرت کی فکر کرنی ہے, اپنے نام اعمال کی فکر کرنی ہے, اپنی کامیابی کی فکر کرنی ہے, اپنے حساب کتاب کی فکر کرنی ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی کا بوجھ قیامت والے دن نہیں اٹھائے گا. ہم فکر کر کے کھڑے ہوتے ہیں, لوگ ان کا پردے کا یہ حال ہے, ان کی نمازوں کا یہ حال ہے, وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے, وہ مہمان نواز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اخلاق بہت برا ہے. چھوڑ دیں ان کو, ہم کوئی داروغہ تھوڑی ہیں, ہم کسی پر مقرر ہو کر نہیں آئے. ہمارا کام کیا ہے, احسن طریقے سے, بہترین طریقے سے یاد دہانی سب کو کرا دینا, عمل کے لیے اپنے آپ کو کسنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہے گا پڑھو دیکھو میرا نام اعمال, خوشی ہوگی اس کو. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہے. سوچیں, ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں, ہمیں دنیا کی کتنی فکریں, اور ہم اتنے سمجھدار ہیں دنیا کے معاملات کے معاملے میں, اپنے آپ کو کھپاتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, دن کو جاگتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے. 50,000 سال کا, یعنی ایک دن ہی اتنا لمبا ہے, سورج بالکل سر کے اوپر آیا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان کریں گے. دعا مانگنی ہے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یا اللہ ہمارا حساب آسان کرنا, ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے. یا اللہ پلے تو کچھ بھی نہیں ہے, جو نیکی کرتے ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں, غیبت, چغلی, حسد, بغض, کینہ, نفرتوں سے وہ ضائع کر دیتے ہیں. ان نیکیوں کی ہم حفاظت نہیں کر پاتے, شیطان پیچھے ہمارے لگا ہوا ہے, اس کو ہم نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے. اس کے ہر فتنوں سے, اس کے ہر مشوروں سے, اس کے نا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ, اس کے پھونکوں سے, اس کے وسوسوں سے, اس کے خیالات سے. یا اللہ ہمیں بچا لے. مستقل وہ ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈال رہا ہے, خیالات ڈال رہا ہے. جیسے چور ہمیشہ کوشش کرتا ہے نا کہاں سے میں ڈاکہ ڈالوں, تو شیطان اس نے تو قسمیں کھائی ہیں کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا, میں ان سب کو لے کر جاؤں گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں شادی ہے, ہم کہتے ہیں انجوائے کرنے کا دن ہے, ہم کہتے ہیں خوشی کا دن ہے, ہم کہتے ہیں ابھی ہماری جوانی ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, فرصت ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے جو ہیں امتحان ہے ہمارے لیے, آزمائش ہے. وہ کہے گا مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب کتاب کا دن آئے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ساری قربانیاں, ساری محنتیں, اب کیا ہوگا, وہ عیش کی زندگی میں ہوگا. اس نے دنیا میں من پسند زندگی نہیں گزاری تھی, اس نے دنیا میں دل پسند زندگی نہیں گزاری تھی. جو دل میں آ رہا ہے, بھائی ہمارا بھی تو دل ہے, کوئی ہمارا دل مردہ تھوڑی ہوا ہے. اس دل کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق کرنا ہے, تابع کرنا ہے. ان خواہشات کو بھی اللہ نے ہمارے لیے وسعت جائز چیزوں کی بہت زیادہ رکھی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کودیں حرام کاموں میں. تو جنہوں نے من پسند زندگی گزاری ہوگی وہ عیش کی زندگی میں نہیں ہوں گے. جنہوں نے رب پسند زندگی گزاری ہوگی, رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, وہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق عیش کی زندگی میں ہوں گے, مزے کی زندگی. اب سوچیں دنیا میں ہماری مزے کی زندگی کتنی کو ہو سکتی ہے. عمر ڈھلنے کے ساتھ صحت جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, عمر ڈھلنے کے ساتھ چیزوں کی پسند ناپسند میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. عمر گزرنے کے ساتھ ہم کہتے ہیں نہیں یہ چیز اب ہمیں نقصان دیتی ہے, یہ چیز اب ہم کھا سکتے ہیں لیکن تھوڑی کھا سکتے ہیں, ڈاکٹر نے منع کر دیا, ٹھیک ہے نا. عمر گزرنے کے ساتھ ہم کتنا کو انجوائے کریں, کہاں کہاں جا سکتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اب ہم تھک گئے, اب ہمیں ریسٹ چاہیے. لیکن جنت میں نہ تھکاوٹ ہوگی, نہ دل اکتائے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, مزے کی زندگی ہے نا. یہاں ہمارا دل چاہتا ہے کوئی تکلیف آئے نا, اتنی ہماری لگژری لائف ہو کہ ہمارے اوپر سے کوئی برا خیال ہمارے ذہنوں میں نہ آئے, کوئی ہمیں ذرا سا بھی دکھ نہ آئے, تکلیف نہ آئے, پریشانیاں نہ آئے. جبکہ اللہ کہہ رہے میں تو آزماؤں گا, اور اللہ نے انبیاؤں کو آزمایا, نیک لوگوں کو آزمایا. ایسے ہم ہیں کہ نیک لوگوں پر اگر اللہ آزما رہا ہو نا,
ہم کہتے ہیں دیکھا ان کے اعمالوں کی کرتوتوں کی سزا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہم سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ختم کرا کے یہ آزمائش ڈال کے ان کے درجات بلند کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ اپنے تحفوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم دنیا میں مجھ سے ڈر ڈر کے رہتے تھے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈر گیا اس کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 2 جنتیں ہیں، 2 باغ، عالی شان محل۔ تو زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنی، لہذا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش نصیب لوگ، اب کوئی پابندی نہیں، اب کوئی تھکاوٹ نہیں، اب کوئی دوائیاں نہیں کھانی، جنت میں جاتے ہی سب لوگ جوان ہو جائیں گے، کبھی کوئی غم، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کبھی کسی بات کا دکھ نہیں ہوگا، اور جو نعمتیں ملیں گی جنت میں جانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، ان سے دل نہیں بھرے گا، دل نہیں اکتائے گا۔ آج ہمارا دل اکتا جاتا ہے نا چیزوں سے، وہاں پر دل نہیں اکتائے گا چیزوں سے۔ فی جنت عالیہ، بڑے ہی بلند باغوں میں ہوں گے۔ پہاڑی علاقوں میں جائے نا پسند کرتے ہیں اونچا ہوٹل لے، اوپر ہو جو، تاکہ ہم تمام سین دیکھ سکیں، سینری دیکھے تو صحیح، مناظر دیکھے تو صحیح۔ فی جنت عالیہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، اونچے باغاتوں میں اللہ تعالیٰ ان کا محل بنائیں گے، ان کا ٹھکانہ ہو گیا۔ قطوفہا دانیہ، ان کے گچھے، پھلوں کے گچھے، قطوفہا دانیہ، خوشے لکھا ہوا نا، مطلب گچھے، انگور کا گچھا، کسی بھی پھل کا گچھا جو ہے نا، اناروں کا گچھا، کوئی بھی پھل ہیں ان کے گچھے دانیہ، جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جھکنے کا لفظ استعمال کیا، کن کے لیے جھکے ہوں گے؟ جو اللہ کے فرامین کے آگے جھک جاتے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے زندگی جھک کے گزاری ہوگی، جنہوں نے اللہ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو جھکایا ہوگا، تو وہ جنت میں جو بھی کھانا چاہیں گے، جو بھی سوچیں گے کہ یہ پھل کھانا ہے، فوراً وہ درخت کا پھل ان کے آگے جھک جائے گا۔ جو بھی وہ گوشت کھانا چاہیں گے کہ بٹیر کا گوشت کھانا ہے، فوراً ان کے سامنے وہ گوشت بھنے گا اور ان کو پیش کر دیا جائے گا، ہر چیز فوراً پیش ہوگی۔ قطوفہا دانیہ، اس کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کندھے والدین کے آگے جھکائے رکھے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے آگے کندھے جھکائے رکھو۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ماتحت کے آگے، ماتحت اپنے انڈر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خیال رکھتے ہوئے جھکے رہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو 5 وقت اللہ کی جب اذان ہوتی تھی تو فوراً جھک جاتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں کو اللہ کے نافرمانی کے آگے جھکا لیا، نہیں دیکھی اللہ کے نافرمانی والی چیزیں، اپنے کانوں کو جھکا لیا، بچا لیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب اللہ نے ان سے کہا یدنین علیہن من جنابیبہن، اپنی اوڑھیوں کو اپنے سینوں کے اوپر ڈال لو، انہوں نے اپنی خوبصورتی، اپنے حسن کو چھپایا ہوگا۔ جب ان سے کہا گیا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس سے کہا اے ابراہیم فرما بردار ہو جا، اللہ کی یہ بات مان لی، انہوں نے نہیں کہا کہ یا اللہ یہ وجہ یہ عذر، ابھی ٹھہر کے میں کروں گا، نہیں، قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں تو آپ کے آگے جھک گیا، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ نے میرے اسباب بنانے، میرے کام بنانے، میں آپ کے آگے جھک گیا، میں آپ کا فرما بردار ہو گیا۔ جو دنیا میں اس طرح جنہوں نے جھک کے زندگی گزاری ہوگی۔ اب ہم سوچیں ہم خواتین ہیں، ہمارے انڈر کتنے لوگ آتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سسرال کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اپنے ماتحت ہمارے ملازم آ جاتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا۔ جو بھی سینئر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے، تو لہذا جو بھی جھکے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ ان کے اعمال نامے میں ان کا جو ہے عمل ان کے نور بن جائیں گے، تو ان کے لیے نور بن جائیں گے ان کے اعمال۔
جتنے بھی جو بھی اچھے عمل کیا ہوگا، عاجزی اختیار کی ہوگی، فرما برداری اختیار کی ہوگی، تو ان کے لیے تمام کے تمام پھل جھکے ہوئے ہوں گے. اور پھر ان سے کہا جائے گا کلو وشربو ہنیم، کھاؤ پیو ہنین، خوشی خوشی. لکھا ہوا ہے نا یہ رچتا پچتا، مطلب خوشی خوشی کھاؤ. اب میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب آپ کو پرہیز نہیں کرنی پڑے گی، اب آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا تھوڑا کھاؤ بس کر دیں، اب اس وقت اتنا کھانا ہے. ان سے کہا جائے گا خوشی خوشی کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وجہ سے کہ جو تم کر آئے ہو گزرے ہوئے دنوں میں. مطلب یہ کہ ایمان تو لائے ہو، ایمان کے بعد اعمال بھی کیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اعمال صالح کیے ہوں گے. یا اللہ تعالیٰ نے بالکل بات کلیئر کر دی کہ دیکھو جو تم گزرے دنوں میں اعمال کر کے آئے ہو، نیکیاں کر آئے ہو، ان کا تمہیں آج صلہ مل رہا ہے. خالی ایمان، خالی کلمہ پڑھ لینے کی بنا پر نہیں. یہاں پر کلیئر کر دی بات اللہ تعالیٰ نے، یعنی جنت صرف ایمان کی وجہ سے نہیں، اعمال بھی ہوں گے ساتھ میں، تو پھر جنت میں بھیجا جائے گا. اور اس کے بعد یہ تو وہ لوگ ہوئے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، اور وہ لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا. ایک اور مقام پر بھی آتا ہے کہ جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، انسان نہیں لے گا، پکڑنا ہی نہیں چاہے گا، ہاتھ پیچھے کر لے گا کہ نہیں میں نے نہیں پکڑنا ہے نا، مجھے دائیں ہاتھ میں دیں. ہوتے ہیں نا مجرم، وہ اینڈ ٹائم تک، آخری وقت تک کہتے رہتے ہیں نہیں میں نے نہیں یہ کام کیا، اگرچہ انہیں پتہ ہوتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. انسان کی فطرت ہے، انسان مکر جاتا ہے، انسان مانتا نہیں ہے، تو وہ کہیں گے ہم نے نہیں پکڑنا، ہم نے نہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لینا. تو حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں بلکہ آتا ہے، ان کو نامہ اعمال ان کو ان کے پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا. ذلت اور رسوائی ہوگی جن کو نامہ اعمال ان کے پیچھے سے دیا جائے گا. وہ تو وہ کہے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جائے. ولم ادری ما حسابیا، اور نہ میں جانوں اپنا حساب. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ وہ جو موت آئی تھی وہ پوری پاک کر دینے والی، قصہ تمام کر دینے والی ہوتی. یہ کیا ہوا، میں تو کھڑا ہو گیا، آج حساب کتاب ہو گیا. ما اغنی عنی مالیہ، آج تو میرا مال بھی میرے کام نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہ ہوگا امت کا فقیر جس کے پاس دنیا میں اللہ نے اس کو مال دیا، نمود و نمائش، حرام کاموں میں، ٹھیک ہے، دوسروں کے سامنے فخر جتانے میں، ریاکاری میں مال کو خرچ کیا. ٹھیک ہے، مال پر غرور، تکبر، مال پر بھروسہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا تو ہر کام ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی ہر جگہ جیت ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مجرم بڑا سے بڑا جرم بھی کر لینا، وہ آرام سے اس کے پیسہ دیتے ہیں اور آرام سے چھوٹ جاتے ہیں، غریب پس جاتا ہے. تو امیر زادے، ٹھیک ہے، اس دن سربراہ، گھروں کے مالک، مالکن، عہدے والے تمام کہیں گے آج تو مال بھی کام نہیں آ رہا. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کہاں گیا، میرا مال و اسباب وہ کدھر گیا. حدیث میں آتا نا کہ جیسے انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں. رشتہ دار، ٹھیک ہے نا، مال وہ گہوارہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے اعمال. 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک انسان کے ساتھ جاتا ہے. اور انسان ساری زندگی کہتا رہتا ہے میں نے یہ بنا دیا، میں نے یہ بنا دیا. وہ بھی تمہارا تو وہی ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں دے کر جمع کرا دیا، بس باقی وارثوں کا ہے. یقین مانے جتنے زیادہ پراپرٹی والے ہوتے ہیں نا، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو فوراً ہی ان کو پڑی ہوتی ہے ہمیں کیا کیا ملے گا، کتنا کچھ ملے گا. یہ ہے مال کی حقیقت. ہم جمع کر کے خوش ہوتے رہتے. تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، بس باقی دوسروں کا ہے. دوسرے اس کو اڑائیں، برباد کریں، ایک ہی دن میں ختم کرنے تمہاری محنت کو، وہ تم دوسروں کے لیے جمع کر رہے ہو. ما اغنی عنی مالیہ، وہ کہے گا میرا مال کہاں چلا گیا. دنیا میں تو میرے مال سے میرا ہر کام ہو جاتا تھا، آج مال بھی کام نہیں آ رہا. وہ جو میں نے اتنا مال جمع کیا وہ آج کہاں گیا، وہ تو آج کام ہی نہیں آ رہا. تو یہ ہوں گے امت کے فقیر، امت کے مفلس لوگ قیامت والے دن.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی ہاتھ ہو جائیں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی. پیسہ تو صرف یہیں پر چلتا ہے. تو لہذا وہ کہے گا میرا مال آج کام نہیں آ رہا، ہلکانی سلطانیہ، میرا اقتدار بھی مجھ سے چلا گیا. ارے میں تو ایک آواز نکالتی تھی سب ڈر جاتے تھے، سب میری بات مانتے تھے، سب ملازم ہوتے تھے، انہوں نے یہ آرڈر دیا ہے، سب ڈرتے تھے مجھ سے، میرا حکم چلتا تھا، میری بات مانی جاتی تھی، میرا روب ہوتا تھا. آج میری اقتدار کہاں چلا گیا؟ اب ہم میں سے سب دیکھیں ہمارا اقتدار آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے یا ہمیں زیادہ اقتدار مل رہا ہے؟ دن گزرنے کے ساتھ کم ہو رہے ہیں ہمارے اقتدار کے دن. ٹھیک ہے نا. ساس ہوتی ہے تو بہو آ جاتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے مصروف ہو جاتے ہیں، میاں بیوی ہیں تو دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، کسی کو کیا بیماری تو کسی کو کیا بیماری. اقتدار کم ہوتا جاتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے، ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، اسی کشمکش میں ہم پڑے رہیں گے. ہم کیوں اپنا اقتدار چھوڑیں؟ اتنی مشکل سے تو گھر میں میرا سسٹم بنا، میرا نظام بنا، اتنی مشکل سے تو مجھے حکومت ملی، کیا میں چھوڑ دوں؟ وہ اقتدار آپ سے آہستہ آہستہ جانا ہے. آپ خوشی خوشی دے دیں، اپنے اولادوں کو دے دیں، اپنی بہوؤں کو دیں، آپ سنبھالیں، آپ کریں. ہمارا کام کیا ہے؟ اب ہمارا کام اب نیکیاں کرنا ہے. پھر بھی پسوڑی پڑی ہوتی، سالن میں ہی نکال کے دوں گی، ہے نا؟ کیوں نکالا؟ خود پیسے میں ہی دوں گی کام والی کو، تم نے کیوں دیے؟ ان میں ہمارا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اقتدار ہمارا آہستہ آہستہ جا رہا ہے. وہ وقت آئے جب ہم بالکل محتاج ہوں اور ہم اس وقت اقتدار چھوڑیں. پہلے ہی چھوڑتے چلے جائیں، بچوں پر ذمہ داریاں ڈالیں، جتنی ہماری ضرورت ہے اتنی ہم ذمہ داری اٹھائیں، باقی جو اٹھا سکتے ہیں ان کے سپرد کریں. اقتدار کو چھوڑیں. یہ اقتدار کی کیا چیز ہے؟ میرا حکم چلنا چاہیے، مجھ سے پوچھ کے سب باتیں ہونی چاہیے. نہیں، یہ سب بے وقوفانہ باتیں ہیں. قیامت والے دن انسان کہے گا وہ میرا اقتدار کہاں گیا؟ میری بات مانی جاتی تھی، میرا بڑا روب ہوتا تھا. ہلکانی سلطانیہ. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں دنیا میں بھی اقتدار جانے کے آہستہ آہستہ دن آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم چھوڑتے نہیں ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ جب وہ فوت ہو جاتی ہیں تو بہویں بیٹھ کر برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، رشتہ دار دیورانی جٹھانیاں بیٹھ کے برائیاں کر رہی ہوتی ہیں. بڑا روب رکھا ہوا تھا اس نے سب پر. ہلکانی سلطانیہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو. توق یعنی ایک ایسی چیز ہے جو بڑا سا جیسے کڑا نہیں ہوتا، لوہے کا کڑا اس کے گلے میں ڈال دو. جو بڑا غرور کرتا تھا نا، وہ کڑا ڈلتے انسان کی گردن اکڑی رہے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے آج ہی اپنی گردن اکڑا کے رکھے نا، اور وہ کڑا ایسا سخت کڑا ہوگا کہ انسان گردن نیچے نہیں کر سکے گا. ذرا سا بھی ہماری گردن اکڑی رہے نا، ہم کہتے ہیں مسل ہمارے تھک گئے، دکھ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پکڑو. یہ کنگلے انسان کو نہیں کہا جائے گا، امیر پیسوں والے لوگ، یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. جس کا پیسہ چلتا تھا، جس کو پیسے پر گھمنڈ تھا، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ پکڑو اس کے گلے میں توق ڈال دو. یہ ذلت اور غلامی کی نشانی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ دنیا میں جو آج توق ہے نا، ہم نے اتارنے ہیں. عزت کے توق، شہرت کے توق، گھمنڈ کے توق، ٹھیک ہے نا، آرزوئیں کے توق، معاشرے کے رسم و رواج کے توق، ہم چھوڑ نہیں سکتے ان کے نا، خاندان کے طور طریقوں کو. یہ کیا توق ہیں جو ہم نے فضول سے اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہمارے ہاں یہ رسم و رواج ہے، اگرچہ اللہ کے نافرمانی کے کام ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم یہ توق نہیں چھوڑ سکتے، یہ رواج ہم نہیں چھوڑ سکتے. قرآن چھوٹتا ہے چھوٹے، اسلام چھوٹتا ہے چھوٹے، اللہ تعالیٰ چھوٹتے ہیں چھوٹیں. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے پکڑو اب ان پیسوں والوں کو، ان امیروں کو، ان غرور و گھمنڈ میں مبتلا لوگوں کو. یہ کنگلوں کے بارے میں نہیں ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یہ ان کے بارے میں ہے جنہوں نے اقتدار، جو سربراہ بنے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے عہدے سنبھالے ہوئے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے عادل حکمران، اللہ سب سے پہلے اس کا نام آتا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. صحیح بات کرنا، صحیح بات کو رائج کرنا، صحیح بات کی تصدیق کرنا، صحیح بات بتانا بہت مشکل ہے. لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے یہ لوگ. تو کہا جائے گا اسے پکڑو، اس کے گردن میں توق ڈالو. ثم الجحیم صلو، پھر سے جہنم میں جھونک دو، ڈال دو.
ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس میں ایک ایسی زنجیر ہوگی، ذرعها 70 ذراعا، ایسی زنجیر جیسے کہ 70 گز لمبی، فاسلکوہ، پھر اس سے اس کو باندھ دو۔ یعنی باندھنے سے مراد جیسے ہم کسی بھی رسی سے نہیں باندھتے، ایک تو لوہے کی زنجیر ہے 70 گز لمبی، اور آگ سے تو آپ کو پتہ چوڑیاں پہنی تو جب جیسے تھوڑی تپش پہنچتی تو کیسے گرم ہو جاتی ہے، تو یہ زنجیر جو آگ میں ہوگی کتنی کو گرم ہوگی، کتنوں کو گرم، 70 گز لمبی لوہے کی زنجیر سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو باندھ دو کہیں بھاگ نہ سکے۔ اچھلتا ہے نا انسان، ہاں جل گئے، تکلیف میں انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر اچھلتا ہے شور مچاتا ہے، باندھ دو اس کو 70 گز لمبی لوہے کی زنجیر سے، یعنی اس کو پرو دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ عظیم، اللہ بڑے پر، اللہ کو نہیں مانتا تھا اور اللہ کی بھی نہیں مانتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں یہ رغبت دلاتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی، یعنی لوگوں کے غموں سے بے فکر تھا، حاجت مند ضرورت مند لوگوں کا یہ خیال نہیں رکھتا تھا۔ جب یہ لوگوں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھتا تھا تو آج ولا یحض علی طعام المسکین، آج اس کو جہنم میں جھونک دو، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے یہاں پر کوئی بھی جگری دوست نہیں ہوگا۔ بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں۔ ولا یحض علی فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اس کے لیے اس دن کوئی بھی گرم دوست، جوش والا دوست کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہیں کھانا ہوگا اس کے لیے مگر کیا ہوگا؟ زخموں کی پیپ۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کار لوگ کھائیں گے، یعنی یہ عام لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا جائے گا، یہ خطا کار لوگوں کو، گناہ گار لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اور یہ جو غسلین ہے نا، زخموں کا دھون، یہ پیپ، یعنی یہ ایسا عذاب ہوگا، ٹھنڈا عذاب ہوگا، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ، بو، لیس والی چکنی جو ہوگا وہ دیا جائے گا کہ یہ لو یہ کھاؤ۔ آج پیسوں والے لوگوں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، ہم باسی چیز نہیں کھاتے، ہم جو ایک ٹائم چیز کھا لے نا اگلے ٹائم پہ ہم سے نہیں کھائی جاتی، ہم پھینک دیتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں، ہم سے نہیں کھائی جاتی، ہمارے حلق سے نہیں اترتی، ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی فرما برداری کریں تو یہ چوچلے بھی اٹھائیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن دوسروں کو بھی کھلائیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھی انسان خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو تو اس سے پوچھا ضرور جائے گا قیامت والے دن۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میرے پاس لباس نہیں تھا تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا، میں بیمار تھا تم نے مجھے پوچھا نہیں۔ تو یا اللہ آپ، ہاں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرے فلاں بندے کے پاس لباس نہیں تھا، اور تو پہنا سکتا تھا، تو دے سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں دیا؟ یہی مضمون ہم نے سورۃ ماعون میں بھی پڑھا تھا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ تو جو مومن ہوتا ہے نا اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ سخت دل نہیں ہوتا، وہ برابری کرنے والا نہیں ہوتا لوگوں سے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں اس کے ساتھ ایسے کروں گا، اس نے مجھے اتنا دیا میں اب اتنا دوں گا، نہیں، وہ اللہ سے سودے کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ تو بہانے ہیں، لوگ تو ایک یوں سمجھے کہ ایک سبب ہیں، وسیلہ ہیں، آپ یہاں نیکی کریں، آپ یہاں نیکی کریں، نیکی کریں، اور اگر آپ رسپانس اچھا نہیں مل رہا دل نہ دکھائیں، اجر تو اللہ سے لینا ہے۔ مومن بڑا نرم دل ہوتا ہے، مومن دوسروں کا خیال رکھنے والا، مومن دوسروں کا احساس کرنے والا، مومن دوسروں پر اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے والا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود کیوں بھوک نہ لگی ہو وہ دوسروں کو کھلا کے خوش کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔